بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کی ازواج مطہرات پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اللہ پر توکل۔ چند دن پہلے میں نے ایک نیوز سنی کہ مکہ مکرمہ میں ایک پاکستانی نے خودکشی کر لی، تو مجھے سن کر بہت افسوس ہوا۔ تو پھر میں سوچنے لگ گیا کہ انسان ایسا کیوں کرتا ہے؟ چاہے ماحول کچھ بھی ہو، ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے، اور ہمیں اللہ پر ہر حال پر توکل کرنا چاہیے۔ اور آج کل کے ماحول کے تناظر کے لحاظ سے ہمیں سب سے زیادہ بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھنا چاہیے، اور ہمارا رجوع صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ جتنا ہمارا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہوگا، اتنا ہی ہمارے دل میں اللہ کا خوف، توکل اور بھروسہ زیادہ ہوگا۔ زندگی ایک پھولوں کا سیج نہیں ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چوکٹھا ہاتھ کھینچا، پھر اس کے درمیان ایک ہاتھ کھینچا جو چوکھٹے کے درمیان میں تھا، اس کے بعد درمیان والے ہاتھ کے اس حصے میں جو چوکھٹے درمیان میں تھا چھوٹے چھوٹے بہت سے خطوط کھینچے، اور پھر فرمایا کہ یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے جو اسے گرے ہوئے ہے، اور یہ جو بیچ کا ہاتھ باہر نکلا ہوا ہے وہ اس کی امید ہے، اور چھوٹے چھوٹے خطوط اس دنیا کی مشکلات ہیں۔ بس انسان جب ایک مشکل سے بچ کر نکلتا ہے تو دوسری میں پھنس جاتا ہے، اور دوسری سے نکلتا ہے تو تیسری میں پھنس جاتا ہے۔ یعنی کہ حدیث مبارکہ میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ انسان ایک مشکل سے نکلتا ہے تو دوسری مشکل میں پھنس جاتا ہے، کبھی گھریلو مشکلات، کبھی معاشی مشکلات، ہر طرح کی مشکلات۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اپنا ساری ضروریات کا انحصار، چاہے وہ گھریلو ہوں، چاہے وہ معاشی ہوں، کسی بھی قسم کی ہو، ہمیں صرف اور صرف اپنے رب پہ توکل کرنا چاہیے۔ توکل کیا چیز ہے؟ ہم سبھی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، کوئی ایسا دکھ ضرور ہے کہ جو مسلسل اندر چٹکیاں لیتا رہتا ہے۔ مکمل سکون تو جنت میں ہی ملے گا، تو پھر ایسا کیا کریں کہ پریشانیوں کے باوجود ڈپریشن نہ ہو، مایوسی دل و دماغ پر اپنا گھیرا تنگ نہ کرے۔ تو اس کے لیے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارا اللہ کتنا بڑا ہے۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یا اللہ، جب تو نے زمین اور آسمان بنائے اور تم نے انہیں فرمایا کہ میرا حکم مانو، تو انہوں نے تیرا حکم مانا۔ اگر یہ تیرا حکم نہ مانتے تو پھر آپ کیا کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، میں ایک ایسا جانور چھوڑتا جو ان کو ایک ہی لقمے میں کھا جاتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے اور فرمایا اے اللہ، اتنا بڑا جانور، وہ جانور کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جانور میری چراگاہ میں چر رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، یہ اتنا بڑا جانور اور اس کی چراگاہ کتنی بڑی ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، میرے غیب کے علم میں وہ چراگاہ ہے، میں تمہیں کیا کیا بتاؤں، تمہیں تو بہت تھوڑا علم ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے۔ اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ اللہ کے عرش کے ایک کونے میں ایک سمندر ہے، اس کی ایک موج ہماری 7 آسمان زمین کے برابر ہے۔ پلیز خدا را اپنے رب کو پہچانے کہ رب کتنا بڑا ہے۔ ہماری زمین کی حیثیت ایک پن پوائنٹ سی ہے، پن پوائنٹ سے بھی کم ہے، اور اس چھوٹی سی پن پوائنٹ زمین میں محض ہم 15% حصے میں آباد ہیں سب انسان۔ تو آپ سوچیں کہ آپ کا رب کتنا بڑا ہے۔ اس کے لیے یہ پریشانیاں، یہ مایوسیاں، آپ لوگوں کی نہ ختم ہونے والی کھوکھلی خواہشات، اس کے لیے کیا مشکل ہے
اس کے لیے ہم بونے سے انسانوں کی بونی سی کھوکھلی خواہشات پورا کرنا کیا مشکل ہے؟ بس ہمیں صرف یہ کرنا ہے، اپنی زندگی کو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے اپنی زندگی کو، اور ان کی سیرت طیبہ پر ہمیں زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنا چاہیے، کہ انہوں نے ہمیں اس حالات میں رہ کر گزارا کرنا سکھایا۔ ایک مہینہ ان کے گھر میں چولہا نہیں چلتا تھا۔ ہمارے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری زندگی کے لیے رول ماڈل ہیں۔ خدارا پلیز اپنی زندگی کے ساتھ ایسے مت کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجیے اور اللہ پر توکل رکھیے۔ اور توکل یہ نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں اور جب کوئی یاد دہانی کروائے تو کہیں اللہ مالک ہے۔ توکل یہ ہے کہ ممکنہ طور پر جو دنیاوی اسباب استعمال کر سکیں کریں، پھر دعا کی قبولیت کے اوقات میں ڈھیر دعا کریں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے کورٹ میں اپنی بال پھینک دیں، اپنے کندھوں سے گٹھری اتار کے اللہ کے حوالے کر دیں، اور پھر بھی جو اللہ وہ فیصلہ کرے اسے قبول کریں۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اکثر یا تو صرف اسباب اپناتے ہیں اور دعا پر زور نہیں دیتے، یا کوشش کیے بغیر ہولی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ڈپریشن اور توکل میری پسندیدہ دعا ڈپریشن اور توکل میں حسبی اللہ لا الہ الا اللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کافی ہے مجھے اللہ، نہیں معبود سوائے اس کے، اسی پر میرا توکل ہے، اور وہ رب عرش عظیم کا مالک ہے۔ جب دل سے آپ ایک بار یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ کافی ہے مجھے اللہ، ہاں مجھے اللہ کافی ہے، تو روح کے اندر تک سکون تحلیل ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ جو اتنے عظیم عرش کا رب ہے، جس نے پوری کائنات سنبھال رکھی ہے، اس عظیم ذات پر میرا بھروسہ ہے۔ جب سب سے زبردست، سب سے بہترین وکیل آپ کی پشت پر ہے تو پریشان کیوں ہوں؟ یاد رہے، توکل اور وکیل دونوں کے روٹس ایک ہی ہیں۔ ایک اور دعا جس سے بہت ہی سکون آتا ہے وہ ہے الحمدللہ علی کل حال۔ دل سے ایک بار آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں تیرا شکر ہے، دیکھیں کیسے سکون آئے گا۔ صرف رب کو نہ بتائیں کہ میری پریشانی بہت بڑی ہے، بلکہ پریشانی کو بھی اچھی طرح سمجھا دیں کہ میرا رب کتنا عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے ہم سب کے مسائل اور پریشانیاں دور کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ آپ سب کا اللہ حامی و ناصر ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں بہت جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔